الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عرب امارات میں آج رمضان المبارک کی 5ویں شب ہے اور الحمدللہ ہم 4 پاروں کی تلاوت اور پہلے 4 پاروں کا خلاصہ اور ایک حد تک آیات کی تفسیر ہم سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سننا پڑھنا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء اور 6 پارے کے پہلے ربع تک سورہ نساء کا سلسلہ ہے، اور آج نیت ہے کہ انشاءاللہ ہم سورہ نساء مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ نساء کے مضامین جس طرح سے اس سورت کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سورہ مبارکہ، اس کا نام النساء اور نساء خواتین کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے احکام کو بیان فرمایا ہے، اس لیے بھی اسے سورہ نساء کہتے ہیں کہ مال وراثت میں یتیموں کا حق، مال وراثت میں خاص طور پر بچیوں کا حق ہے۔ اسی طریقے سے کن خواتین سے نکاح کرنا جائز ہے، کن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جو پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں ہوں ان سے تعلق رکھنا یا ان سے کو اپنے نکاح میں لینے کی کوشش کرنا، اس کی ممانعت کی گئی ہے، ان سے روابط رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے حقوق کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے لیے کیا حقوق مقرر فرمائے ہیں اور مردوں کے لیے کیا حقوق ہیں، اور دونوں کو کس انداز میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں تو پروردگار عز و جل نے فرض علوم کا بیان فرماتے ہوئے حسد، تکبر اور بخل کی مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی اس سورہ مبارکہ میں آپ حسد کی بھی تفصیل آپ کو ملے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں حسد کی ممانعت، بغض کی ممانعت، بخل یعنی کنجوسی کی ممانعت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ نساء پڑھی یعنی سمجھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وراثت کے احکامات یہ سمجھا دے گا۔ یعنی جس نے سورہ نساء پڑھی اور سمجھی تو وہ جان لے گا کہ وراثت میں کون محروم ہوتا ہے اور وراثت میں کس کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء سمجھے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، یہ 3 صورتیں اگر سمجھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حکمت والوں میں لکھا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حکمت والوں میں لکھا جاتا ہے جو ان 3 صورتوں کو سمجھتا ہے۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو ایک حد تک ہم نے پڑھا، اور آج ہم سورہ نساء کو پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور، یہ صورتیں سیکھو اور سکھاؤ، اس لیے کہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ نور اور سورہ حج، ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرض علوم بیان فرمائے ہیں، اس لیے یہ صورتیں سیکھی اور سکھائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی لازوال دولت عطا فرمائے۔ جب 5ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یہاں سے تو یہاں ابتدا میں ہی پروردگار عز و جل نے ان خواتین سے نکاح کو منع فرمایا جو پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں ہو، اور اس پورے رکوع میں جو خلاصہ ہے اس بات کا بیان ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، کن سے نہیں کیا جا سکتا۔ جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ان سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ زمانہ تھا جب کہ کنیزیں بھی ہوا کرتی تھیں، تو کنیزوں سے نکاح کرنے کے احکامات کیا ہیں۔ جو لوگ مہر ادا کرنے کی گنجائش جن کی نہیں ہے، جو فائنینشیل اتنا اسٹرانگ نہیں تھے اس زمانے میں، اور عورتوں کا مہر زیادہ ہوتا تھا، تو وہ کیا کریں؟ وہ کنیزوں سے نکاح کریں، مگر کنیزوں سے نکاح کرنے کے لیے ان کے مالکان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ مگر آج کے دور میں نہ کنیزیں ہیں نہ ان کے مالکان ہیں، تو ان احکامات پر عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر جب ہم چلتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں تمہارے درمیان کوئی تجارت ہو اور دونوں کی رضامندی ہو،
پھر ٹھیک ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی رحم فرمانے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو ایسا کرے ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، یعنی کسی کو قتل کرے یا کسی کا مال ناحق کھا لے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا فسوف نصلیہ نارا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں ڈالے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور آیت نمبر 31 میں خوشخبری سنائی گئی اور کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے منع کیا گیا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں کرم والے گھر میں یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ صغیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے، دونوں ہی گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کریں، اور بڑے گناہ تو ویسے بھی نہیں کرنے، لیکن جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ کے علاوہ معاف نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، جبکہ گناہ صغیرہ نیکیاں کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دم یہ عرض کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی بخش دے اور کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اور اگر بندہ اپنی یہ پریکٹس بنا لے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے کبیرہ گناہوں کے پاس نہ جائے، اور حتی الامکان صغیرہ سے بھی بچتا رہے، مگر بتقاضۂ بشریت اگر صغیرہ گناہ ہو جائیں لیکن کبیرہ سے پابندی سے بچتا ہے، اور صغیرہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کی وجہ سے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کرتا رہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کرو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو زیادہ چیزیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال زیادہ عطا کیا ہے، کسی کو حسن زیادہ عطا کیا ہے، کسی کو علم زیادہ عطا کیا ہے، کسی کو کیا عطا کیا ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے کسی کو فضیلت دی ہے اور عطا کی ہے تو اس کی لالچ اور اس کا حسد نہ کرو۔ دعا کر سکتے ہو کہ اے اللہ جیسا تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا کر دے، مگر یہ تمنا نہ کرو کہ اس کے پاس سے چلا جائے اور مجھے مل جائے۔ تو ایسی تمنا کرنا کہ اس کے پاس سے چلا جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، اور حسد کبیرہ گناہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات اس طرح کے تصور سے انسان بغض میں یعنی دشمنی میں پڑ جاتا ہے۔ جس آدمی کے بارے میں مستقل سوچتا رہے کہ یار اس کا ستیہ ناش ہو جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ بغض اور کینہ کی علامت ہے، اور یہ بھی گناہوں میں شمار ہوتے ہیں، یہ دل کے گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور خواتین کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی جو مرد کماتے ہیں وہ مردوں کا ہے، جو عورتیں کماتی ہیں وہ عورتوں کا ہے۔ جو عورت کماتی ہے اس پر مرد کا حق نہیں ہے، اور جو مرد کماتا ہے اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بال بچوں پر جو نان نفقہ واجب ہے وہ خرچ کرے، مگر عورت کا حق نہیں ہے کہ جتنا مرد نے کمایا وہ سارا کا سارا بیوی کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو جس کا ہے وہ اسی کا ہے۔ اور جو خواتین بھی اگر کام کرتی ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو جو ان کا ہے وہ ان کا ہے، ان کے شوہر یا ان کے والد بغیر ان کی اجازت کے وہ نہیں لے سکتے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم والا ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد ہوا اگلے رکوع میں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو افسر بنایا ہے عورتوں پر، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بعض کو بعض پر دی ہے، یعنی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے سپیریئر رکھا ہے عورتوں سے، کیونکہ مردوں میں عورتوں کے مقابلے میں عقل زیادہ ہوتی ہے، مرد فیصلہ کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں، مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، مرد عورتوں کو مہر ادا کرتے ہیں، مرد عورتوں کا نان نفقہ کرتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں سے سپیریئر رکھا ہے۔ اور وجہ بتائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ ایک تو اللہ نے فضیلت دی ہے، دوسری بات یہ کہ بما انفقوا، اس لیے کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔
مرد جو ہے وہ خواتین پر خرچ کرتے ہیں، تو اس خرچ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی. اور خواتین کے لیے ارشاد ہوا فالصالحات، نیک بیویاں وہ ہیں، قانتات حافظات للغیب، جو اچھی خواتین ہیں وہ ہیں جو اپنے شوہر کے پیچھے حفاظت کرنے والیاں ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کا حکم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی حفاظت کا حکم فرمایا ان کی حفاظت کریں، یعنی اپنے آپ کی حفاظت کریں، شوہر کے گھر کی حفاظت کریں، شوہر کی عزت کی حفاظت کریں، اس کے نام کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، خواتین اپنے شوہروں کی ان چیزوں کی حفاظت کریں. واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. اگر تمہیں خوف ہو جھگڑے کا، بعض اوقات یہ صورتحال ہوتی ہے کہ مرد اور عورت میں ناچاکی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو کیا صورت کی جائے؟ پروردگار عز و جل نے ارشاد فرمایا فاعظوہن، انہیں سمجھاؤ، سمجھنے سے نہیں مانتی. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر اپنے بستر سے الگ کر دو، یعنی وہ الگ کمرے میں سوئیں، تم الگ کمرے میں سو، الگ الگ ہو جاؤ. پھر بھی اگر نہیں مانتی، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر مارنے کی اجازت ہے، مگر مار ضرب شدید نہ ہو، یعنی چہرے پر نہ مارا جائے. نمبر دو، جسم کے کسی بھی حصے پر اس طرح نہ مارا جائے کہ نشان باقی رہ جائے. تو بہت ہی ہلکی ماری جائے، صرف سمجھانے کی حد تک. تو اجازت ضرور ہے، مگر اس سے پہلے کچھ اور کنڈیشن بھی ہیں کہ پہلے سمجھایا ہو، سمجھانے کے بعد اگر وہ نہ مانی ہو تو بستر الگ کیا ہو، پھر بھی نہ مانی ہو تو پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ جذباتی اور جاہل مرد پہلے دو درجوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. عورت پہ ہاتھ اٹھا لینا یہ مردانگی نہیں ہے، یہ بری بات ہے. پروردگار عز و جل نے اس کو سب سے آخر میں بیان کیا ہے. تو پہلی چیزوں پر تو عمل کریں. سمجھانے سے ہی خواتین مان جاتی ہیں اگر اچھے انداز میں سمجھایا جائے تو، یا پھر دوسرا اسٹیپ کریں، کچھ دن کے لیے یا کچھ راتوں کے لیے ناراضگی کر لیں. تو عورت کا شوہر جب اس سے ناراض ہو جائے تو وہ کہاں جائے گی؟ آخر کار اپنے شوہر کے پاس ہی آئے گی. تو یہ صورت ہو سکتی ہے. ہاں، آگے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں جھگڑے کا خوف ہو اور یہ ہو کہ اب تو جدائی کی صورت کی طرف جا رہی ہے اور مرد اور عورت کی ایک دوسرے سے بن نہیں رہی، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک گروہ مرد کی طرف کے گھر والوں سے آ جائے، یعنی لڑکے والوں کی طرف سے کوئی 2 5 10 لوگ آ جائیں، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور جو لڑکی والے ہیں اس کی طرف سے ایک گروہ آ جائے 2 5 لوگوں کا، اور یہ دونوں خاندانوں کے بڑے مل کر بات کرے. اور اللہ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں خاندان والے اور ان کے جو بڑے گھر کے بڑے آئے ہیں وہ دونوں اگر اصلاح چاہتے ہیں، اگر ملاپ چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اتفاق اور موافقت پیدا کر دے گا. لیکن ان دونوں میں کوئی ایک گروہ ہی ملاپ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ جدائی ہو جائے، تو پھر کیسے جدائی نہیں ہوگی؟ ملاپ کی صورت تبھی ہوگی کہ جب دونوں کے گھر والے ملانا چاہتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ملاپ کی صورت بنا دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک پروردگار عز و جل وہ علیم ہے، خبیر ہے، علم والا ہے اور وہ خبردار ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے کچھ آیتوں کے بعد الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا کہتے ہیں، نہ میں خرچ کروں گا نہ تمہیں خرچ کرنے دوں گا. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، اللہ نے فضل دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عز و جل کے ہاں وہ شخص ناپسندیدہ ہے جو اپنے ظاہر سے نعمتوں کا اظہار نہ کرے. تو معلوم ہوا کہ، اور ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے یا پسند ہے کہ جو اس کی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا دکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قرآن کا حکم ہے. اور فرمایا گیا کہ وہ جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.
تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، تو ہمارے دین نے کنجوسی کا بھی منع کیا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کچھ لوگ وہ ہیں اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور بخل کرنا بھی صحیح ہے نہیں، یعنی کنجوسی بھی نہیں ہو، اور اگر خرچ کر رہے ہیں تو وہ خرچ کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو یہ ریا آتا ہے، یہ ریا کہلاتا ہے، اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اور اس کا بھی ہمارے دین نے منع کیا ہے. فرمایا گیا ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا. تو وہ شیطان کے مصاحب ہیں، شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے بات ماننے والے ہیں، فساء قرینا، اور وہ کتنا ہی برا ساتھی ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم نیکی کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بڑھا کر عطا فرمائے اور اجر عظیم تمہیں عطا فرمائے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ بڑی ہی توجہ طلب آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 41. یہ وہ آیت ہے جس پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے. یہ وہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے. ایسا آخر اس آیت میں کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سنائیں؟ کہا ہاں تم قرآن پڑھ کر سناؤ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. سورہ نساء پڑھتے رہے، اور جب یہ 40 آیتیں ہو گئیں اور جب یہاں پہنچے 41ویں آیت میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پر پہنچے تو کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ بس یہاں ٹھہر جاؤ. عبداللہ بن مسعود نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور کیسا ہوگا وہ دن جب ہم ہر امت میں ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان تمام پر گواہ کریں گے. اللہ اکبر. قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اعمال بیان کریں گے، اور ان کے نبی، اس قوم کے نبی، وہ ان کے بارے میں گواہی دیں گے. مثلا جو لوگ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ان کے نبی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ ایمان لائے. اس طرح ہر امت اپنے اپنے بارے میں بتائے گی، اور اس امت کے نبی ان کے بارے میں گواہی دیتے جائیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ قیامت کے دن کیسا دکھایا جائے گا؟ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سب پر گواہ ہوں گے، یعنی ان سب نے جو جو کہا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی گواہی دیں گے کہ اے پروردگار، یہ سب کے سب سچے ہیں، اور نبیوں کی تصدیق بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے. تو جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ آیت سنی تو آپ رو پڑے کہ میرے رب عز و جل نے مجھے کیسا نوازا ہے، کیسا عطا کیا ہے. اور آج جو نہیں مانتے وہ قیامت کے دن تو مانیں گے جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی شان دیکھیں گے. جو آج کہتے ہیں کہ ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ بھلا کسی کی سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ قیامت کے دن تو ہر شخص کو نفسا نفسی ہوگی، قیامت کے دن تو معاذ اللہ وہ بھی پریشان ہوں گے. ہرگز نہیں. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدوں سے تو شفاعت کے دروازے کھلیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں سے تو لوگ جنت میں داخل ہوں گے. آپ کی گواہی تو لوگوں کی گواہیوں پر مہر اور تصدیق ہوگی. پھر بھلا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی بات کرنا، یہ کتنی ہی زبان، اس طرح کی زبان کھولنا کتنی بڑی بے باکی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کی صحبت سے بھی ہم کو محفوظ فرمائے. اس کے بعد اگر آگے چلتے ہیں تو یہاں بھی خواتین کے حوالے سے ایک حکم بیان ہوا ہے اس آیت کے درمیان میں کہ کیا اگر مرد اپنی عورت کو ہاتھ لگائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. اولا مستم النساء، اس لفظ پر توجہ رکھیے گا. یہاں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور کہا اے ایمان والو،
نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. حالت نشہ میں نماز پڑھنا منع ہے. جس وقت شراب پینا حلال تھا اس وقت بھی نشے کی حالت میں نماز کی پرمیشن نہیں تھی. پھر اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا واش روم میں سے آئے ہو یا اگر عورت کو چھوا اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو. تو یہاں وضو کے نہیں لیکن تیمم کے فرائض اور تیمم کے مسائل بیان ہوئے ہیں. یہاں تیمم کے مسائل کا بیان ہوا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا جس طریقے سے واش روم میں جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے کیا عورت کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا ہے اولا مستم النساء کہ اگر تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو چھوا ہو. تو یہاں لمس سے مراد ہاتھ پر ہاتھ لگانا نہیں ہے بلکہ یہاں اس سے مراد صحبت ہے اور مباشرت ہے. تو صحبت اور مباشرت اگر ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے. اور بعض صورتوں میں جو ہے اگر مباشرت نہ ہوئی ہو فقط قربت ہوئی ہو اور مرد کے جسم سے عورت کے جسم سے کچھ نکلتا ہے تو پھر غسل نہیں بلکہ وضو فرض ہوتا ہے. تو یہاں لمس سے ہاتھ ٹچ ہونا مراد نہیں احناف کے نزدیک. جبکہ شوافی کے نزدیک ایسا ہے کہ اگر مرد کا عورت سے ہاتھ بھی ٹچ ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں یہ حکم بیان ہوا یہ بھی خواتین سے متعلق ہے. اور ایک عام حکم بھی ہے اور ایک خاص حکم بھی ہے. عام حکم جو سب کے لیے اور اسلامی بہنوں کے لیے جو حکم ہے وہ بھی میں نے آپ کو بیان کیا. اس کے بعد اگلے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب یعنی جن کو کتاب عطا کی گئی، یؤمنون بالجبت والطاغوت، مگر پھر بھی وہ جو ہے وہ شیطان پر اور بتوں پر ایمان لے آئے. یعنی کتاب کو چھوڑ کر بچڑے کے پیچھے لگ گئے، کتاب کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگ گئے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور وہ کافروں سے کہنے لگے کہ ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کا کوئی بھی مددگار نہیں. اس کے بعد یہاں دیکھیے آیت نمبر 55 میں کہ کچھ اہل کتاب وہ ہیں جو ایمان لے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا. ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے. کلما نضجت جلودہم، اور جب جب ان کی جلد، ان کی کھال، ان کی سکن ٹھیک ہو جائے گی، یا جب جب ان کی کھال جل جائے گی، جھلس جائے گی، بدلناہم جلودن، تو ہم ان کی سکن، ان کی کھال اور ان کی جلد کو چینج کریں گے. غیرہا، یعنی ایک اور ان کو کھال دیں گے. ایک کھال جل جائے گی، ایک سکن جل جائے گی، پھر ایک اور کھال دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تبارک و تعالی عزت و حکمت والا ہے. آئیے اس حصے کی تلاوت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض،
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم
وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی میں ایسے بھی موقع آتے ہیں کہ جب انسان کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں نے اپنی جان پر بے حد ظلم کر لیا ہے۔ یاد رکھیے کہ گناہ کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہی ہے۔ جان پر ظلم کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مارے گا پیٹے گا تو ہی یہ جان پر ظلم ہوگا، وہ بھی ظلم ہے، اور گناہ کرنا بھی ظلم ہے، کیونکہ گناہ کرنے پر انسان اپنے آپ کو جہنم پر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ رب کریم عز و جل کی نافرمانی پر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر انسان اپنے آپ کو جہنم پر پیش کر رہا ہے، اور یہ اپنے آپ پر کتنا بڑا ظلم ہے۔ یعنی نماز قضا کر دینا یہ اپنے آپ پر ظلم ہے، معاذ اللہ بدنگاہی کرنا یہ اپنے آپ پر ظلم ہے، اسی طریقے سے کسی کا مال کھا لینا اس پر تو ظلم ہے ہی ہے، اپنے آپ پر بھی ظلم ہے۔ تو کچھ ظلم تو ایسے ہیں، کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس سے بھی معافی بھی مانگنی ہوگی اور اس کا حق بھی ادا کرنا ہوگا، اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو انسان کے اور اس کے رب کے درمیان ہیں، معافی کی کیا صورت ہو۔ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 64 میں، 64 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ اطاعت کریں، یا ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، جاءوکا، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں۔ اگر اپنی جانوں پر ظلم کریں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں،
فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت چاہیں۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے سفارش کریں، ربی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کی سفارش کریں۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہو جاتی ہیں، نمبر ایک، جاؤ کا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے سفارش کریں، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو گناہ کیا ہے رب کا، نافرمانی کی ہے رب کی، ناراضگی کی ہے اللہ تعالیٰ کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا جو راستہ اور دروازہ دکھایا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا در ہے کہ وہاں آ جاؤ اور وہاں آ کر اللہ سے معافی مانگو، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی تمہارے لیے معافی مانگے یا تمہارے لیے بخشش چاہیں، تمہارے لیے سفارش کریں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تو ایک اعرابی یہ آیت سن کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد آپ کی قبر انور پر حاضر ہو گیا، اور مٹی اٹھا کر، خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنے لگا، اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے سفارش کریں۔ تو قبر انور سے آواز آتی ہے کہ تیری مغفرت کر دی گئی اور تیری معافی کی صورت ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ فلا وربک، اور آپ کے رب عز و جل کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حاکم بنائیں اپنے آپس کے معاملات میں اور جھگڑوں میں۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت زبیر اور ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے، اور دونوں اپنا اپنا معاملہ لے کر آئے، اور معاملہ یہ تھا کہ پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے وہ ایک کا کہنا تھا کہ مجھے ملنا چاہیے، دوسرے کا کہنا تھا کہ مجھے ملنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور کہ حضرت زبیر کی زمین اس پانی سے قریب ہے، تو آپ نے کہا کہ زبیر پہلے پانی لے لیں اور پھر وہ پانی روکے نہیں بلکہ اگلے اپنے پڑوسی کو بھی دے دیں۔ تو انصاری نے یہ کہا کہ آپ نے زبیر کے حق میں اس لیے بات کری کہ یہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے۔ اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی کہ خدا کی قسم اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے آپس کے معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بناؤ، اور جو وہ فیصلہ فرمائیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے آپ میں کوئی حرج نہ پاؤ، اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پاؤ، مما قضیت، جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا ہے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کو ہر طریقے سے اچھے طریقے سے تسلیم کر لو۔ جب یہ کنڈیشن ہوگی تو تم مسلمان ہو اور ایمان والے ہو۔ یعنی عبادات کر لینے پر ہی ایمان مکمل نہیں ہو جاتا، عبادات کے ساتھ ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تمہارے ذاتی معاملات کے اندر بھی جو فیصلے فرماتے ہیں، ان فیصلوں کو نہ صرف ایکسیپٹ کرنا ہے بلکہ ان کو خوش دلی کے ساتھ ایکسیپٹ کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ، یہ وہی لوگ ہیں، مع الذین انعم اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور ان کا ساتھ کیسا زبردست ہے، کیسا بہترین ہے، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور اللہ تبارک و تعالی علیم، اللہ تبارک و تعالی بحیثیت علیم کافی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ان پر
ان کا شمار یا ان کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن چار کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد آگے آیتوں میں جنگی تدبیریں بیان کی گئی ہیں کہ جنگ میں کس طرح نکلنا چاہیے اور کس طرح اپنی حفاظت کا سامان کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہو موت تمہیں پہنچ جائے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بروج مشیدہ کہتے ہیں بڑے بڑے جو ٹاورز ہیں اور بہت ہی مضبوط قسم کے اگر ٹاورز ہیں، اگر تم اس کے اندر بھی ہو، قلعوں میں بھی ہو، تو وہاں بھی موت تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ تو بہتر ہے کہ بستر پہ مرنے سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ راہ خدا میں اس کا دم نکلے۔ تو پیچھے جو اس آیت سے پیچھے جو بات ہوئی ہے وہ جہاد کے حوالے سے بات ہوئی ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، جن دنوں جہاد نہیں ہے ان دنوں بھی یہ حکم ہے کہ تم جہاں بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی۔ تو جو موت دینے والی ذات ہے اس سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ موت سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ منافقین کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، یا ان کا ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انہیں کوئی اچھی بات پہنچتی، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، جب انہیں کوئی اچھی بات پہنچتی، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، تو وہ کہتے یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے عطا کیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی، یعنی یوں سمجھیں کہ اگر بارشیں ہو رہی ہیں، فصلیں لہلہا رہی ہیں، کھیتی اچھی ہو رہی ہے، سب اچھا اچھا چل رہا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، بے شک اللہ کا فضل ہے۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچتی، مصیبت پہنچتی، کوئی برائی پہنچتی، قحط سالی ہو جاتی، بارش ہونا بند ہو جاتی، اناج کی قلت ہو جاتی، یقولوا هذه من عندک، تو وہ منافق کہتے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرتے کہ جب سے محمد آئے ہیں تب سے ہم پر معاذ اللہ پریشانی آنا شروع ہو گئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی بات کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، حالانکہ انہوں نے اللہ کے بارے میں اچھی بات کہی تھی، لیکن محبوب خدا کے بارے میں غلط بات کہی تھی اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے فرمایا قل کل من عند اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، کیا ہوا اس قوم کو کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ما اصابک، بلکہ اگلی آیت میں ایک اور وضاحت کر دی، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ جو اچھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، مال ملا، پیسہ ملا، بارش ہوئی، کھیت لہلہائے، وبائیں اٹھ گئیں، موسم اچھا ہو گیا، یہ سب اللہ کی جانب سے۔ اور کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی برائی پہنچی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، تکلیف آ گئی، کوئی وبا آ گئی، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، وہ تیری اپنی وجہ سے ہے، وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب دے گا۔ یہاں اگلے صفحے پر دیکھیں آیت نمبر 85، من یشفع شفاعتن، جو کسی کی سفارش کرے، من یشفع شفاعتن، جو کسی کی شفاعت کرے، سفارش کرے، حسنتن، اچھی سفارش، اچھی شفاعت کرے، یکن لہ نصیب منہا، تو اسے اس میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس آدمی کو یہ جاب پر ہونا چاہیے، یہ اس کے لیے قابل ہے، یہ اس کا اہل ہے، اور آپ کسی کو سفارش کرتے ہیں اور کسی کو جاب لگوا دیتے ہیں، میرٹ بیس پر اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تو اس میں، اس سفارش کرنے میں، اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ اور اگر کوئی کسی کے لیے بری سفارش کرتا ہے، یکن لہ کفل منہا، تو اس برائی میں اس کا بھی حصہ ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اسے جواب دینے میں اس سے اچھا جواب دو۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس نے بولے السلام علیکم تو تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھا جواب دیں، یا کم از کم او ردوہا، یا ویسا جواب دے دو جیسا اس نے دیا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کس کے سوا کوئی الہ نہیں، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، ضرور وہ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جس کی بات اللہ تعالی سے زیادہ سچی ہو۔ اور آئیے اس
हिस्से की रुबअ सानी की तिलावत सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اس کے بعد پانچویں پارے کا دوسرا جو نصف ہے، پانچویں پارے کا جو دوسرا نصف ہے اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں منافقین کا مسلمانوں کے لیے کیا طرز تھا، جہاد کے حوالے سے کچھ چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرے تو کیا سزا ہے، غلطی سے قتل ہو جائے تو کیا سزا ہے، اور ہر بار قتل کی سزا جان ہی نہیں ہوتی، کیونکہ قتل کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ ایک قتل خطا ہوتا ہے، ایک قتل شبہ خطا ہوتا ہے۔ قتل کی 5 قسمیں جو ہے وہ فقہا نے بیان کی ہیں، اور جو اسی آیت سے ماخوذ ہیں، یعنی آیت نمبر 92 سے لی گئی ہیں۔ تو میں آپ کو اس کا خلاصہ یہ عرض کرتا ہوں، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا۔ اگر کوئی قتل خطا ہوتا ہے، یعنی مارنا کسی اور کو چاہتا تھا، اور کوئی، یعنی مثال کے طور پر تیر چلایا ہرن کے لیے لگ گیا کسی انسان کو، یا گولی چلائی کسی شکار کے لیے اور کسی انسان کو لگ گئی، تو کیا ایسے میں بھی شکاری کو قتل کیا جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ مختلف صورتیں ہیں کہ جس قبیلے کا وہ شخص مارا گیا ہے اور جس نے قتل کیا ہے، ان میں آپس میں ٹرمز کیسے ہیں، ان کا آپس میں کوئی معاہدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی معاہدہ ہے تو کیا معاہدہ ہے؟ کچھ پیسے دے کر دیت دے دی جاتی ہے، تو پیسے دے دینا یہ دیت دینا ہے کہ پیسہ دے کر اپنے آپ کو بچا لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں عرب امارات میں اگر کسی سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ایکسیڈنٹ کرنے والے کا مقصد قتل کرنا تو نہیں ہوتا، گاڑی چلا رہا ہے مگر گاڑی کے آگے ایک آدمی آ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو یہاں دیت دی جاتی ہے، 1,00,000 درہم یا 2,00,000 درہم جو ہے وہ قاتل سے لے کر مقتول کے ورثاء کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو کہیں دیت ہوتی ہے اور کہیں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ غلام آزاد کرنے کا قرآن پاک میں حکم موجود ہے، مگر غلاموں کا زمانہ نہیں ہے۔ تو یہ احکامات یہاں بیان ہوئے، لیکن ساتھ یہ بھی بیان ہوا کہ ومن قتل مؤمنا متعمدا، جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے تو پھر وہ پیسے دینے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ یہاں دیکھیں، ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، تو اس کی جزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ حالانکہ کافر کے لیے حکم بیان کیا جاتا ہے کہ کافر جہنم میں ہمیشہ رہے گا، مسلمان تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر کسی نے کسی کا خون کیا اور اس خون کو حلال سمجھ کے کیا، تو اب اس نے ایک حرام کام کو حلال سمجھ کر کیا، لہٰذا یہ کفر ہے، اور کافر خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہاں یہ حکم بیان ہوا۔ اس کے بعد ایک اور بات اگلی آیت میں یہ بیان ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تم جہاد کے لیے چلو
تو اچھی طرح تحقیق کر لو. کوئی اگر تمہیں سلام کرے تو اب پھر تم اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ مومن نہیں ہے، بلکہ اس کے مسلمان ہونے کا ہی گمان رکھو، کیونکہ تم نے اس کا دل چیر کر نہیں دیکھا، تو ظاہر دیکھ کر ہی تم فیصلہ کرو گے. اگر اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، سلام کر رہا ہے، تو اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگلے رکوع میں سفر کی نماز کے بارے میں بیان کیا گیا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر کر رہے ہو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نمازوں میں قصر کرو. یعنی آیت کا ظاہر ایسا بتا رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم قصر کرو، یعنی یہ آپشنل ہے کہ چاہو تو قصر کر لو، یعنی 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھ لو، اور چاہو تو 4 والی 4 ہی پڑھو. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حکم وجوبی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں اگرچہ یہ ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، مگر علماء اور مفسرین سمجھتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح صفا و مروہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فلا جناح علی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کا طواف کرے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ صفا مروہ کا چکر لگانا آپشنل ہے، بلکہ ضروری ہے. تو اسی طریقے سے جو حنفی ہیں ان کے ہاں یہ نماز میں قصر کرنا، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا، یہ حکم وجوبی ہے، یہ ضروری ہے جب سفر میں ہو. جب شرعی سفر ہو، شرعی سفر کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کی 3 دن کی راہ ہو، یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ 92 کلومیٹر کا جس کا ارادہ ہو، 92 کلومیٹر کا جس کا ارادہ ہے، اور وہ جب اپنے شہر سے نکل جاتا ہے تو وہ مسافر ہے. اب راستے میں جتنی نمازیں پڑھے گا اپنے گھر واپس آنے تک، تو وہ مسافر ہے، وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا. لیکن اگر اس کا سفر ہو رہا ہو اس شہر کی طرف جس شہر سے وہ بلونگ کرتا ہے، جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے یا جہاں اس کا گھر ہے، تو وہاں اگر جاتا ہے تو وہاں وہ پوری نماز پڑھے گا، البتہ راستے میں وہ سفر والی نماز پڑھے گا. اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے آیت نمبر 102 میں، اور وہ یہ ہے آیت نمبر 102 میں نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. نماز خوف کا طریقہ بہت سارے اسلامی بھائیوں کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نماز خوف کا شاید لفظ نیا ہوگا، اور اس کا جو طریقہ بیان کیا جائے گا وہ بھی شاید طریقہ آپ لوگوں کے لیے نیا ہو، تو اسے غور سے ذرا سماعت کیجیے گا. نماز خوف یہ جنگ کے حالات میں جو نماز پڑھی جاتی تھی اسے نماز خوف کہتے ہیں، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم تھا کہ آپ ہی ان کی امامت کروائیں. اب مثال کے طور پر جنگ میں شریک ہیں 300 لوگ، سب چاہتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو فرض نماز ایک ہی بار پڑھیں گے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کچھ لوگوں کو نماز پڑھائیں پھر اس کے بعد اگلے لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی نماز پڑھنی ہے، لیکن جو مقتدی ہیں وہ سب کے سب اقتدا چاہتے ہیں، سب کے سب حضور کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر سارے ایک ساتھ نماز پڑھیں گے تو دشمن حملہ کر دیں گے. تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امامت کروائیں، اور جو جنگ میں جو شامل افراد ہیں وہ 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں، اور ایک گروپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ جائے نماز میں اور اسلحہ لے کر آئے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان میں ہوں تو آپ ہی نماز پڑھائیں. اور فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، ایک گروہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو، مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنا اسلحہ لے کر شامل ہوں. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب آپ سجدہ کر لیں یعنی ایک رکعت کمپلیٹ ہو جائے تو جو لوگ نماز میں شامل تھے وہ پیچھے ہٹ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور اب دوسرا گروہ شامل ہو جائے، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ اب نماز پڑھ لیں. یعنی دونوں گروہ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت حاصل ہو جائے. ایک گروہ آیا، 150 لوگ آئے اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، آپ علیہ السلام نے سجدے کر لیے، پہلی رکعت کمپلیٹ ہو گئی، وہ پہلا گروہ ریورس ہو جائے گا اور وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. اب دوسرا گروہ آئے گا، وہ اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لیں گے. دوسرا گروہ آئے گا، وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھے گا، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ گروہ کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کریں گے، اور ان کے جا کر پوزیشن سنبھالنے کے بعد وہ لوگ جن کی ایک رکعت باقی رہ گئی ہے وہ آ کر اپنی رکعت مکمل کریں گے. اس طرح ہر ایک کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کا شرف ملے گا،
وہ صحابہ تھے جو دوران جنگ بھی جبکہ موت سر پر منڈلا رہی ہوتی تھی اس وقت بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اور معیت چاہتے تھے اور ان سے فیض اور ان سے برکت لینا چاہتے تھے. اور آج ہم بہت اچھے حالات میں ہوتے ہوئے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے. وہ اس حالت میں بھی جماعت کو نہیں چھوڑتے تھے، ایک رکعت ہی کیوں نہ ملے، اور آج ہم فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یاد رکھیے ایک مسلمان اور غیر مسلم میں جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے. اگلی آیات میں اس کا بیان موجود ہے کہ نماز کتنی اہم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. کس طرح؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرو، پھر جب تھک جاؤ تو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، وعلی جنوبکم جب کروٹوں پر ہو تب اللہ کا ذکر کرو. فَإِذَا طُمَأْنَنْتُمْ، اور جب اطمینان میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی عشاء کی نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، ذکر کرتے کرتے سو گئے، اٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے، اور اب مطمئن ہو گئے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ حکم جنگ کے دنوں کے لیے بھی ہے اور عام حالات کے لیے بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. آئیے اس حصے کی تلاوت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ربع ثالث ہے جس کی اب ہم تلاوت سنیں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم
على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه वसल्लम صلاة वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। पांचवें पारे का रुबा आखिरी 1/4 जो है भाई माइक सही कर लें जरा। जी, पांचवें पारे का रुबा आखिर जहाँ से शुरू होता है वो है इन्न अल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ़ नहीं करता व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और इसके अलावा जो चाहता है वो माफ़ कर देता है।
تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کرنا چاہے تو کیا معاف نہیں کر سکتا؟ اس کا جواب ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی کوئی یہ سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کافر کو بھی جنت میں ڈال دے، اگر اللہ چاہے تو مشرک کو بھی معاف کر دے، اللہ کی رحمت تو بڑی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے ہی فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرے تو وہ بڑی گمراہی میں ہے۔ وہ اللہ کے علاوہ اور لوگوں اللہ کے علاوہ کو پوجتے ہیں، اپنا خدا بناتے ہیں۔ اناثن، یہ معبودان باطلہ، وہ بت جو انہوں نے یہ سوچ کر رکھے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، جیسے لات اور عزا، ان بتوں کے نام ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنہ اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ولأضلنهم، ضرور میں ان کو گمراہ کروں گا، ولأمنينهم، ضرور میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، ولآمرنهم فليبتكن آذان الانعام، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان چیریں، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی تخلیق میں، خلق اللہ میں تبدیلیاں کریں، یہ میں ان کو حکم دوں گا۔ تو ایک گروہ وہ ہے جو شیطان کے کہنے پر چل پڑا، اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اس کو بدلنے لگ گیا۔ عورتوں نے لڑکوں کے کپڑے پہننا شروع کر دیے، خواتین نے مردوں کی حیت اختیار کرنا شروع کر دی، مردوں نے عورتوں جیسی حرکتیں شروع کر دیں، کان میں بالیاں پہننا شروع کر دیں، لباس اور رنگ جو ہیں وہ خواتین والے پہننا شروع کر دیے، کیونکہ شیطان ان کو کہتا ہے نا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ضرور میں انہیں حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں۔ تو پھر ایسوں کے بارے میں آگے 2 لائنوں کے نیچے دیکھیں کیا لکھا ہے 121 نمبر آیت میں، اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم انقریب ان کو ان جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے، بے شک۔ اگلے رکوع میں، چونکہ یہ جو سورت ہے اس کا نام ہے سورہ نساء، یہاں پھر خواتین کے احکام کا بیان شروع ہوا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے متعلق۔ عرب جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عورتوں کے متعلق پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم تو عورتوں کو اپنی وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بچوں کو بھی حصہ نہیں دیتے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی حصہ نہیں ہے، جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی حصہ نہیں ہے۔ مسلمانوں نے بھی یہ سوال کیا، اور زیادہ اس کا جو پہلو ہے وہ ہے ان کی طرف جو کفار تھے، جو کافر تھے۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، آپ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فتویٰ دے چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فتویٰ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرماتا ہے کہ اس جواب کے ارشاد فرمایا کہ جو یتیم بچے ہیں، یتیم بچیاں ہیں، یتیم بچے اور یتیم بچیاں ہیں، ان کو ان کے حقوق دو۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا اور وہ یتیم بچی ہوتی، تو یتیم بچی اگر مالدار ہوتی، کیونکہ اس کو اس کے باپ کی طرف سے مال ملا ہے، تو اب جو اس کے گھر کے جو والی ہیں، جیسے چچا ہو گئے یا گھر کے بڑے ہو گئے، تایا ہو گئے، یہ بچی ان کے پاس رہتی تھی، یہ مال بھی ان کے پاس ہوتا تھا۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر تو وہ یتیم بچی خوبصورت ہوتی اور مالدار بھی ہوتی تو اس سے شادی کر لیتے، کیونکہ ان کے ہاں اس وقت تک تو یہ تھا نہیں کہ چچا بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا، تو یا تو وہ خود شادی کر لیتا یا پھر جو ہے اپنے بچوں میں سے کسی کی شادی کروا دیتا۔ لیکن اگر وہ بچی حسن والی نہیں ہوتی تو اس سے شادی نہیں کرتے، شادی بھی نہیں کرتے، اور باہر بھی اس کی شادی نہیں کرتے، کیونکہ اگر باہر اس کی شادی کر دیں گے تو یہ گھر سے چلی جائے گی، تو اپنا مال لے کر جائے گی، اور اس مال پر تو ہم قابض ہو کر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم ان کو وہ دیتے بھی نہیں ہو جو ان کا ہے، وترغبون ان تنکحوہن، اور ان سے تم نکاح کی رغبت بھی نہیں رکھتے، والمستضعفین من الولدان، کمزور لوگ اور بچے جو ہیں ان کے مال بھی ہڑپ کر جاتے ہو،
وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور پروردگار عز و جل تو یتیموں کے ساتھ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ تو یہاں خاص ان بچیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ جن کے ورثاء زبردستی ان کے مال پر قابض ہو جاتے ہیں، نہ ان کا نکاح کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں سے نکاح کرتے ہیں، نہ باہر ان کا نکاح کرتے ہیں، اور تاکہ کہیں مال ہاتھ سے چلا نہ جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 128 میں وَإِنِ امْرَأَةٌ خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، اگر عورت کو یہ خوف ہو کہ اگر عورت اور مرد میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور عورت کو یہ خوف ہے، یہ ڈرتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ جدائی کی طرف چلا جائے گا، اللہ نے فرمایا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج نہیں، آپس میں صلح کر لو۔ یعنی بعض اوقات عورت کی طرف سے ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مرد اس کو پورا نہیں کر سکتا، عورت کی طرف سے تقاضے اور مطالبے اتنے ہوتے ہیں کہ مرد اس کو پورا نہیں کر سکتا، نتیجتاً کیا ہوتا ہے، دونوں میں لڑائی ہوتی ہے، دونوں میں خاموشی ہو جاتی ہے، وہ خاموشی ایک عرصے تک رہتی ہے، اس کے بعد وہ طلاق میں چلی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ عورت اپنے مطالبوں کو کم کر لے، اپنے حقوق کچھ کم طلب کر لے اور اس سے صلح کر لے، والصلح خیر، اور صلح کرنے میں ہی فائدہ ہے، صلح کرنا ہی بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ورنہ تو نفس جو ہے وہ تو لالچ دلاتا جائے گا، نفس کی تو بس کبھی بھی نہیں ہوتی۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم نیک اعمال کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تبارک و بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 136 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جو نبی پاک علیہ السلام پر جو نازل ہوا اس پر بھی، جو پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی، اور جو اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں اور اسی کتابوں اور قیامت کے دن کا انکار کرے تو وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ بے شک وہ لوگ، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر زیادہ ہوتا گیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ ہے۔ یہ کون لوگ تھے جو پہلے ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے؟ یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے، اس میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ منافقین ہیں جو کبھی اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں، کبھی اپنا کفر بتاتے ہیں، جب مسلمانوں میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک تو قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، پھر بچھڑے کی پوجا کر کر اور عبادت کر کے کافر ہو گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر ایمان لائے اور پھر مرتد ہو گئے۔ تو جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، آپ خوشخبری دے دیجئے منافقین کو دردناک عذاب کی۔ کیوں؟ بے شک منافق وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں، وہو خادعهم، حالانکہ وہ خود دھوکے میں ہے، خود فریب میں ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے تھکے ماندے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے صحیح طرح کھڑے بھی نہیں ہوتے۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ مذبذبین بین ذالک، وہ منافق جو ہیں وہ تذبذب میں ہے، مذبذبین بین ذالک، وہ تذبذب میں ہے، یار یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، میں یہاں جاؤں یا یہاں جاؤں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف کے ہوتے ہیں نہ اس طرف کے ہوتے ہیں، یعنی نہ ایمان صحیح طرح لاتے ہیں اور نہ ہی پورے کافر ہوتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی راہ سوچتی بھی نہیں ہے۔ ایمان والوں سے ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا مومنوں کو چھوڑ کے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو، یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے، نچلے طبقے میں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اسفل کہتے ہیں سب سے نیچے والا طبقہ، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔
हाँ, इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो जो तौबा कर लें, व अस्लहू, और अपने आमाल सुधार लें, व अतसमू बिल्लाह, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, व अखलसू दीनहुम लिल्लाह, और अल्लाह के दीन के लिए खालिस हो जाएं, मुखलिस हो जाएं, फ़उलाइका मअल मुमिनीन, तो अब वो मोमिनीन के साथ हो गए। वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा, और अनकरीब अल्लाह ताला मोमिनीन को बड़ा अजर अता फरमाएगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीमा। इसी आयत पर पांचवें पारे का इख्तिताम होता है। आइए इस रुबए आखिर की तिलावत सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ومن يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ 5واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا اور یوں الحمدللہ ہم نے 5 پاروں کا خلاصہ اور 5 پاروں کی تلاوت سماعت کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حاضر ہونا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعا سے پہلے کچھ معروضات عرض کرنی تھی، کچھ باتیں عرض کرنی تھی آپ سے، نوٹ کر لیجیے گا. نمبر 1 تو یہ کہ مجھے ایک اسلامی بھائی نے توجہ دلائی کہ پچھلے سالوں میں انہوں نے کہیں کسی دورہ قرآن میں شرکت کی تھی، تو انہوں نے کہا ہم اتنے لوگ تھے مگر جب ہم دعوت دیتے گئے تو وہ پیغام اتنا عام ہو گیا اور لوگ شامل ہو گئے. تو ابتدا میں خود چاہ رہا تھا کہ جو ہے وہ زوم پر ہماری تعداد زیادہ نہ بڑھے تاکہ کنٹرول رہے اور باقی جو ہے 100 سے اوپر کے لوگ وہ فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اب الحمدللہ کنٹرول ہو رہا ہے کیونکہ ہم سب کے مائک ایک ساتھ میوٹ کرتے ہیں، تو ایک ساتھ اگر 300-400 لوگ بھی ہوتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ سب کو فائدہ ہی ہوگا. تو جو فائدہ مجھے ہو رہا ہے، جو فائدہ آپ کو ہو رہا ہے، اس فائدے کو ہمیں عام کرنا چاہیے. تو ہر ایک کو بھی مزید دعوت دے گا، کسی اور نہیں سے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے کہ جو علم مجھے مل رہا ہے، جو قرآن میں سن رہا ہوں، جو تفسیر میں سن رہا ہوں، اور مجھے جو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ پیغام عام بھی ہو. تو اس اچھی نیت کے ساتھ کسی ایک کو بھی اگر دعوت دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ قرآن کا پیغام عام ہوتا جائے گا. اس کے 2 فائدے ہیں. اور ایک جو کہ سارا دن لوگوں کی کالز کا اور واٹس ایپ کا سلسلہ رہتا ہے، کچھ لوگوں نے اس بارے میں بھی سوال کیا کہ قرآن پاک پڑھنے میں انہیں تکلیف ہوتی ہے. تکلیف سے مطلب یہ ہے کہ بہت اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں اور صحیح طریقے سے پڑھا نہیں جاتا، رک رک کے پڑھتے ہیں اور بہت دیر لگتی ہے. تو ان کے لیے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ اگر اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں اور پہلے پورے قرآن پاک پہلے پارے کا جو ہے پورے پارے کا خلاصہ بیان ہوتا ہے، پھر بیچ بیچ میں سے آیات کا ترجمہ بیان ہوتا ہے، تو ایک بار تلاوت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں تلاوت کرتا ہوں اور جو تلاوت چلائی جاتی ہے تو وہ پھر تلاوت سنتے ہیں. تو جب بار بار قرآن پاک کی وہ آیت سمجھیں گے، سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تلاوت ہوگی تب سنیں گے، اور پھر وہی پارہ صبح فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کے بعد پڑھیں گے، تو انشاءاللہ پڑھنا یا دن میں کسی بھی وقت بھی پڑھیں گے تو پڑھنا آسان ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو 2 بار سن لیا، تو جب آپ ایک
ایک دو بار کسی چیز کو سن لیتے ہیں تو اس کو پھر پڑھنا، ریسائٹ کرنا اور ریڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں، تو اس طرح قرآن پاک سننے کا بھی ثواب ملے گا اور ترجمہ و تفسیر میں بھی وہ شریک ہوں گے. ایک اور بات یہ عرض کرنی تھی کہ آج ایک اور اسلامی بھائی نے مجھ سے پاکستان سے رابطہ کیا، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی نے پچھلے دنوں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کا جو ہے وہ ڈونیشن کیا، اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ کر حصہ لیا اور خون دیا. تو اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ جو آپ کے دوست احباب جو پاکستان میں رہتے ہیں، یا میرے وہ اسلامی بھائی جو پاکستان سے شامل ہوئے ہیں اس میں، تو ابھی ایک خاص جگہ پر ضرورت ایسی آئی ہے، تھیلیسیمیا کے مریض کے لیے نہیں لیکن کینسر کے مریض کے لیے ضرورت آئی ہے. 3 مریض ہیں جس میں سے ایک جو ہے وہ ہمارے یوں سمجھے کہ بہت ہی قریبی دوست کا بھتیجا ہے، اور 2 مزید اور بچے ہیں. تو 3 بچے ہیں، کراچی میں ہیں، آغا خان ہاسپٹل میں ہے، اور انہیں خون کی ضرورت ہے. تو روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، نہ ہی روپیہ پیسہ دینا ہے. اور آغا خان ہاسپٹل میں بلڈ کی شارٹیج ہے. تو اگر آپ یا تو پاکستان میں ہیں، کراچی میں ہے، یا آپ کے جاننے والے اگر کراچی میں ہیں اور وہ یہ جو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت جو 3 بچوں کی جان کا مسئلہ ہے اس میں وہ اپنا کردار لے سکتے ہیں. ویسے رمضان کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے. تو نمبر نوٹ کر لیں، 0342، عبداللطیف بھائی چیٹ میں لکھ بھی دیں، 0342 245 7973 245 7973. ان کا نام ہے فیضان، اور جلد رابطہ کرنے کا لکھا ہے. اچھا، اس میں خاص یہ ہے کہ اس بات کا رہے کہ صرف بلڈ کے حوالے سے ہی رابطہ کرے. اگر آپ ایسے کوئی جنرل ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، پیسے دینا چاہتے ہیں کچھ، تو وہ جو جہاں آپ دیتے ہیں، جو آپ کا طریقہ کار ہے، جن ویلفیئرز میں یا جن اداروں میں جن لوگوں کے ہاتھ دینے کا، اسی میں دیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ان کو ایک ایک بات ہر آدمی کی ایک ایک بات ہم نہیں جانتے. تو اس حد تک ہے کہ یہاں بلڈ ڈونیشن کی بات ہوئی ہے تو بلڈ ڈونیشن آپ ان کو دے سکتے ہیں، اور جگہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، وہاں جا کر آپ دے سکتے ہیں. یا آپ کے اگر کچھ لوگ آپ کے جانے والے کراچی میں رہتے ہوں تو وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. بلال تو بھائی یہ جزاک اللہ، بہت شکریہ. کچھ اسلامی بھائی بیمار بھی ہیں، کچھ کو کرونا کی